ये 10 दिन इतने कीमती हैं, एक दिन का रोज़ा अल्लाह के यहाँ 1 साल के रोज़ों के बराबर सवाब का दर्जा रखता है। एक दिन का रोज़ा तुम रखोगे, अल्लाह तुम्हें 1 साल के रोज़ों का सवाब अता करेगा। वक़ियामु कुल्लि लैलतिन मिन्हा बिक़ियामि लैलतिल क़द्र। इधर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन शुरू होते, उधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में इजाफा हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्रि व लयालिन अश्रिन वश्शफ़इ वल वत्र। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाहि अन युतअब्बद लहु फ़ीहा मिन अश्रि ज़िल्हिज्जा यादिलु सियामु कुल्लि यौमिन मिन्हा बिसियामि सना व क़ियामु कुल्लि लैलतिन मिन्हा बिक़ियामि लैलतिल क़द्र। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यमनअहु मिनल हज्जि हाजतुन ज़ाहिरतुन औ सुल्तानुन जाइर औ मरज़ुन हाबिसुन फमाता वलम यहिज्ज फलयमुत इन शाअ यहूदियन व इन शाअ नसरानिय्या। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफस फलम यफ्सुक
ولدته أمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار پہ آنے کی توفیق بخشی. دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے. ویسے تو ہر لمحہ ہر وقت اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ہر لمحہ ہر آن اللہ کی رحمت بندوں پر نازل ہوتی رہتی ہے اور ہر لمحہ ہر آن اللہ اپنے بندوں کی فریاد سننے والا ہوتا ہے. ہر لمحہ ہر آن اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوتا ہے. فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پورا کرنے والا ہوتا ہے. یہ ہمارے اندر کوتاہی ہے کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں. ہم دنیا کے کاموں میں پھنس کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنی آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں اور قیمتی لمحات سے غافل ہو کر ان کو یوں ہی گزار دیتے ہیں. کچھ خاص وقت ایسے ہوتے ہیں، کچھ خاص لمحات ایسے ہوتے ہیں، کچھ خاص دن ایسے آیا کرتے ہیں جن میں اللہ جل شانہ کی رحمت خاصہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان لمحات ان دنوں میں اللہ اپنے بندوں کو عام دنوں سے زیادہ نوازا کرتا ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ غفلت سے نکل کر ان لمحات کو قیمتی بنائیں، غفلت سے نکل کر اپنی آخرت کی کوئی کمائی کر لیں، غفلت سے نکل کر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے ماضی کے کھاتے کو صاف کروا لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی طرف سے ملنے والے انعامات کو ہم حاصل کر سکیں. تو وہ دن جو بہت ہی قیمتی ہوا کرتے ہیں، ان میں سے کچھ دن یہ ذی الحجہ کے بھی شروع ہونے والے ہیں جو بہت ہی زیادہ برکتوں والے، بہت ہی زیادہ قیمتی اور تھوڑے وقت میں زیادہ کمائی کرنے والے ہیں آخرت کی. اس لیے ہم ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان دنوں میں غفلت سے نکلیں، ان دنوں میں اللہ کی طرف متوجہ رہیں، ان دنوں کو ہم اپنے لیے قیمتی بنا لیں
اس لیے کہ آنے والے سال خوش قسمت لوگوں کو یہ لمحات نصیب ہوں گے۔ ان کی فضیلت کا، ان کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے گا کہ خود اللہ جل شانہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور پہلی 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر قسم کھائی جاتی ہے یقین دلانے کے لیے کہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں یہ پکی ہے، اس کی میں مخالفت نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی عظمت، اس کی فضیلت بتانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ سورۃ فجر ہے 30ویں پارے کے اندر، اس کی ابتدائی آیتیں جو ہیں ایک قول کے مطابق اس میں 10 راتوں سے مراد یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ ایک قول ہے کہ محرم کے پہلے 10 دن ہیں اور ذوالحجہ کے بھی پہلے 10 دن مفسرین نے مراد لیے ہیں۔ تو اس لیے وہ دن، جن دنوں کی، وہ راتیں، جن راتوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے، تو اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ عام راتیں نہیں ہیں، وہ عام دن نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں ان راتوں کی، ان دنوں کی کوئی قدر و منزلت ہے، تب ہی تو اللہ جل شانہ ان راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم ہے مجھے صبح و فجر کی، قسم ہے مجھ خدا کو 10 راتوں کی، قسم ہے مجھے تاک راتوں کی، کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ راتیں بڑی قدر و قیمت والی ہیں، یہ دن بڑے قدر و قیمت والے ہیں۔ آؤ نا میرے بھائی، ہم بھی ان دنوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے آپ کو قیمتی بنا لیں۔ تمام سال اللہ کی بغاوت میں گزار دیتے ہیں، تمام مہینے اللہ کی نافرمانیوں میں گزر جاتے ہیں، تمام دن اللہ کے احکامات کو توڑنے میں گزر جاتے ہیں۔ آؤ نا ان دنوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ سے صلح کر لیں، ان دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ جل شانہ کو منا لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، توبہ کے آنسو بہانے والے بن جائیں۔ وہ ان آنسوؤں کی بہت زیادہ قیمت لگانے والا ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جب کوئی حاضر ہو کر توبہ کے آنسو بہایا کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہایا کرتا ہے، اللہ جل شانہ ان آنسوؤں کی قدر کرتے ہوئے ماضی کی تمام تر خطاؤں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان دنوں کی قسم کھائی، ان راتوں کی قسم کھائی، اس لیے آؤ نا میرے بھائی، یہ راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں، یہ دن بھی بڑے قیمتی ہیں۔ کم از کم ان 10 دنوں میں تو ہم اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، ان راتوں کے اندر تو اللہ کی نافرمانی کے قریب نہ جائیں، ان لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مرنے کی بعد والی زندگی کو ٹھیک کر لیں۔ پھر
ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے ان دنوں کا مرتبہ، ان دنوں کی فضیلت، ان دنوں کی قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ۔ اے میرے صحابہ، تمام سال تم عبادت کرتے رہتے ہو، تمام راتیں تمہاری عبادت میں گزرا کرتی ہیں، تمام دن اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے میں گزرتے ہیں، لیکن ذو الحجہ کے 10 دن وہ 10 دن ہیں کہ ان دنوں میں عبادت کرنے والا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ ان دنوں میں اللہ جس قدر اپنے بندوں سے پیار فرماتے ہیں، اس سے کے علاوہ اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں اللہ کی طرف سے زیادہ پیار اور محبت ملنے والا ہو۔ تو فرمایا احب الی اللہ، یہ دن اللہ کے ہاں تمام دنوں سے زیادہ محبوب، یہ دن اللہ کے ہاں تمام دنوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ دن اتنے قیمتی ہیں، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، یہ 10 دن اتنے قیمتی ہیں، ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک دن کا روزہ تم رکھو گے، اللہ تمہیں 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ادھر رمضان المبارک کے آخری 10 دن شروع ہوتے، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا۔ ادھر رمضان المبارک کے آخری عشرہ شروع ہوتا، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو راتوں کو جگایا کرتے اور فرمایا کرتے، اے حجرے میں سونے والیو، یہ سونے کی راتیں نہیں، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی راتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے صحابہ، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کو فضیلت اس لیے ملی کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، لیکن اولا ادھر ذی الحجہ کی راتوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ذی الحجہ کی ہر رات یہ لیلۃ القدر کی رات کے برابر درجہ رکھتی ہے۔ یوں ہی اللہ نے ان راتوں کی قسم نہیں کھائی، یوں ہی اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ان راتوں کی عظمت کو بیان نہیں فرما دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، ایک رات کے لیے تم 10 راتوں کو جاگنے والے ہوتے ہو، ایک رات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے رمضان میں تم عبادت زیادہ کرنے والے ہوتے ہو، اور اللہ نے یہ موقع دے دیا کہ ذی الحجہ کی ہر رات لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے، تو وہ ایک رات کے لیے اتنی محنت،
اللہ نے یہ 10 راتیں عطا کر دی ہیں، ہر رات کا مرتبہ، ہر رات کی فضیلت عبادت کے اعتبار سے وہ لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے۔ تو آؤ نا میرے بھائی، اس سے آپ اندازہ لگائیے گا ان راتوں کی قدر و قیمت کا، لیکن ہمیں ان کی قدر و قیمت کا علم نہیں۔ ہم نہ قدرے لوگوں کے ہاں یہ راتیں یوں ہی گزر جایا کرتی ہیں۔ جن لوگوں کے ہاں ان راتوں کی قدر ہے، جا کر ان سے پوچھو، ایک ایک لمحہ اس کو وہ قیمتی بنانے والے ہوتے ہیں۔ وہ میرے بھائی، یہ زندگی کے لمحات یوں ہی گزر جائیں گے، گزر رہے ہیں۔ یہ زندگی کے ایام یوں ہی گزر جائیں گے، گزر رہے ہیں۔ دنیا کی کمائی کے اندر تو لگے ہوئے ہیں، آخرت کی کمائی کرنے کو تیار نہیں۔ ہمارے مرنے کے بعد کوئی بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنے والا نہ ہوگا۔ ہمارے مرنے کے بعد کوئی بھی ہمارے لیے آنسو بہانے والا نہ ہوگا۔ ہمارے مرنے کے بعد کوئی بھی ہماری آخرت کی فکر کرنے والا نہ ہوگا۔ ہمارے مرنے کے بعد کوئی بھی ان قیمتی لمحات میں ہمیں یاد کرنے والا نہ ہوگا۔ آؤ، اللہ موقع دے رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے چلے جائیں۔ اللہ موقع دے رہا ہے، ان راتوں کی قدر کر لو، اپنی آخرت کا مسئلہ حل کرا دو، اپنی قبر کا مسئلہ حل کرا دو، اپنی آخرت کے لمحات کو ٹھیک کر لو۔ ان راتوں کی تم قدر کرنے والے بنو۔ اللہ جل شانہ انعامات کا اعلان فرمانے والے ہیں۔ آؤ نہ ان 10 راتوں کے لیے کم از کم اللہ سے صلح تو کر لیں، اللہ کی نافرمانی سے باز تو آ جائیں۔ موبائل کا استعمال کم کرتے ہوئے یہی وقت اللہ کو دینے والے بن جائیں۔ جو رات کے 11-12 بجے تک موبائل چلانے والے ہیں، اسی وقت میں سے اللہ کو وقت دینے والے بن جاؤ، قیمتی بن جاؤ گے، تمہاری قدر و قیمت اللہ کے ہاں بن جائے گی۔ اس موبائل نے آج تک تمہیں کچھ نہ دیا، اس موبائل کے سامنے گزرے ہوئے وقت انہوں نے تمہیں برباد کر ڈالا۔ اللہ کے حضور گڑ گڑانے میں وقت گزار کر تو دیکھو، اللہ کے حضور رات کو 1 گھنٹہ دے کر تو دیکھو، اللہ تمہیں اس قدر قیمتی بنا دے گا کہ اللہ کے فرشتے جب آخرت کے سفر پر روانہ ہوں گے، استقبال کرنے والے ہوں گے۔ آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کے لیے گڑھے کھود لیے، آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر ڈالا، آج ہم نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، اپنی دنیا کو برباد کر دیا، اپنے قیمتی لمحات کو ضائع کر دیا۔ وہ میرے بھائی، آؤ یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، ان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی رات کے برابر درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ لمحات، یہ دن ذی الحجہ کے شروع ہونے والے ہیں، 2-3 دن کے بعد ذی الحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے۔ تو آؤ میرے بھائی، ہم قدر کرنے والے بنیں۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، جب چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، جب تم چاند کو دیکھ کر اللہ کے حضور دعا مانگنے والے ہوتے ہو، اللہ اس وقت تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔
اس لیے بعض بزرگوں کے معمولات میں پڑا ہے کہ جب وہ چاند کا مہینہ شروع ہوتا، جب بھی کوئی اسلامی مہینہ شروع ہوتا، چاند دیکھنے کی دعا پڑھنے کے بعد وہ اللہ سے عافیت کی دعا مانگنے والے ہوتے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اے میرے اللہ، یہ مہینہ ہمارا عافیت کے ساتھ گزر جائے، اے اللہ ہمارے یہ دن خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے۔ او میاں، اگر اللہ کی طرف سے خیر و عافیت مل گئی تو یہ دن بڑے قیمتی بن جائیں گے، بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے، حادثات سے محفوظ ہو جائیں گے، نقصانات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے حفاظت کے انتظامات کر دیے جاتے ہیں۔ تو آؤ نا ان لمحات کے شروع ہونے سے پہلے تیاری کر لیں، ذہنی طور پر تو تیار ہو جائیں، ذہنی طور پر تو اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے ان 10 دنوں کے اندر کمائی کرنی ہے۔ یہ سیزن کے دن آنے والے ہیں، یہ آخرت کی کمائی کے دن آنے والے ہیں، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے دن آنے والے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندوں کی ادا پہ عمل کرنے کے دن آنے والے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کے دن آنے والے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راتوں کی سنتوں پہ عمل کرنے کے دن آنے والے ہیں، صحابہ کے جذبات پہ عمل کرنے کے دن آنے والے ہیں۔ آؤ نا اللہ کے عاشقوں کی اداؤں میں شامل ہونے کے دن آنے والے ہیں۔ یہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن وہ قیمتی 10 دن ہیں جن دنوں کے اندر تمام روئے زمین سے اللہ کی محبت دلوں میں سمائے ہوئے لوگ عشق کا جذبہ لے کر بارگاہ خدا بندی میں حاضری لگوانے کے لیے بیت اللہ میں پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جن دنوں میں دیوانوں کی طرح پورا گندا بالوں کی حالت میں کپڑے اتارے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اس عاشقانہ اداؤں کے ساتھ اللہ کو پکارنے والے لوگ جمع ہوتے ہیں، جن کی زبان پر ان دنوں میں صرف یہی ترانہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اے میرے اللہ، آج میں اپنی اداؤں سے بھی ثابت کر رہا ہوں، آج میں اپنی زبان سے بھی اعلان کر رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ اے اللہ، تمام کائنات سے رشتہ توڑ دیا، تمام دنیا سے تعلق توڑ دیا، تمام کی محبت کو میں نے خیر باد کہہ دیا، تیری بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوں۔ اے میرے اللہ، جس جسم کو میں روزانہ صابن سے دھونے والا تھا، جس چہرے کو روزانہ صابن سے دھونے والا تھا، جن بالوں کو روزانہ صابن سے دھونے والا تھا، جن پہ روزانہ خوشبو چھڑکنے والا تھا، اے میرے اللہ، یہ تمام کی تمام چیزیں میں نے چھوڑ دی، ان کو میں نے دور کر دیا۔ اب تو تیری محبت کے اندر دیوانوں کی طرح پورا گندا حالت میں تجھے ہی پکارنے والا ہوں۔ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں، صرف میرے دل میں ہے تو ہی ہے۔ اے اللہ، اب تو میں تیرے دیوانوں کی طرح زبان حال سے یوں کہہ رہا ہوں کہ اے میرے اللہ، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو میں نے غیر اللہ کو دلوں سے نکال دیا، اب تو میں نے اپنی زبان سے غیروں کے تذکرے چھوڑ دیے، اب تو میں تیری حمد کے گیت گانے
علما، یہ محبت کی ادائیں، یہ عاشقانہ ادائیں، یہ انہی دنوں میں ادا کی جاتی ہیں۔ انہی دنوں کے اندر عاشقان رسول اور اللہ کے عشق و محبت میں مست ہونے والے لوگ گرمی کی پرواہ کیے بغیر، موسم کی پرواہ کیے بغیر، پیاس کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اپنی حاضری لگوانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ حرم کے چکر ہیں، کبھی وہ میدان عرفات کی جو ہے وہ صحرائی علاقہ ہے، کبھی وہ منا کے خیمے ہیں، کبھی وہ مزدلفہ میں ہیں، کبھی وہ جمرات پر ہیں، کبھی وہ اللہ کے حضور تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی مسکراتے نظر آتے ہیں۔ ایک عجیب فضا کا منظر ان 10 دنوں میں اللہ کے عاشقوں کا نظر آتا ہے، جن پہ اللہ کے فرشتے بھی رشک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جس نے اللہ کے لیے ان دنوں میں حج جیسا فریضہ ادا کیا، اللہ کی نافرمانی کے قریب نہ آیا، لڑائی جھگڑے کے قریب نہ گیا، بارگاہ خداوندی سے جب واپس پلٹ گئے، فرشتے اعلان کر رہے ہوتے ہیں، رجع کیوم ولدتہ امہ، لوٹ جا اپنے وطن کو، لوٹ جا اپنے گھر کو، آج گناہوں سے یوں پاک ہو کر جا رہا ہے جس دن تجھے تیری ماں نے جنم دیا تھا۔ اور جب پیدا ہونے کے وقت تو گناہوں سے معصوم تھا، پاک تھا، تیرے پر کوئی گناہ نہ تھے، آج اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوا کر جانے والے اللہ نے تیرے گناہوں کا بوجھ تجھ سے کم کر دیا۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، جس دن تجھے تیری ماں نے جنم دیا تھا، آج اس دن کی طرح اپنے وطن کو واپس پلٹ جا۔ تو یہ مقام، یہ فضیلت، یہ درجہ انہی دنوں میں حاصل ہو رہا ہے۔ اس لیے آؤ ہم جو حضرات وہاں بیت اللہ میں نہیں پہنچ سکتے، جو وہاں پر پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتے، جن کی حاضری قبول نہیں ہوئی، وہ یہاں رہ کر بھی ان اداؤں کو زندہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ جذبات کو دیکھا کرتا ہے، اللہ نیتوں کو دیکھا کرتا ہے، اللہ جل شانہ انسان کے مزاج پہ نظر کرم کرتا ہے، اللہ اس کے جذبات کو دیکھ کر بسا اوقات اس کو ویسے ہی نواز دیتا ہے جیسے وہاں پہ حاضری لگانے والوں کو نوازا جاتا ہے۔ تو آؤ نا میرے بھائی، ان دنوں میں ہم بھی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے والے بنے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تمام مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم بیت اللہ میں نہیں پہنچ سکے، آؤ نا پھر اللہ کے گھر مسجد میں پہنچنے والے بن جائیں۔ ہم بیت اللہ میں حاضر ہو کر غلاف کعبہ پکڑ کر نہیں رو سکے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر دامن پھیلا کر رونے والے تم بن جاؤ، اللہ تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم وہاں مینا میں پہنچ کر قربانی دینے کے لیے نہ جا سکے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم جہاں کہیں بھی ہو، قربانی کرنے والے تم بن جاؤ، قبول کرنے والا میں خدا ہوں گا۔ آؤ نا میرے بھائی، ہم بیت اللہ میں نہیں جا سکے، ہم حرم کی فضاؤں میں نہیں جا سکے، مسجد کی فضا میں آ کر سانس لینے والے بن جائیں، اللہ کی نظر کرم ان لوگوں پر بھی ہو جائے گی۔ اور یہ لمحات بڑے
قیمتی آنے والے ہیں، یہ دن بڑے قیمتی آنے والے ہیں، یہ راتیں بڑی قیمتی آنے والی ہیں، ان کی قدر کر لو، غفلت کے میں ان وقت کو نہ گزارو، کہیں ایسا نہ ہو یہ دن بھی گزر جائے، دنیا کا نقصان بھی کر بیٹھے، آخرت کا خسارہ بھی اٹھانے والے نہ بن جائے۔ تو اس لیے یہ دن جو آنے والے ہیں بڑے قیمتی ہیں، تو ان دنوں میں ہی حج بیت اللہ کی بھی عبادت ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرہ، جس بندے کو کسی ظاہری حاجت نے جانے سے روکا نہیں، کسی ظالم بادشاہ نے رکاوٹ ڈالی نہیں، کوئی ایسی بیماری اس کو لاحق ہوئی نہیں جو سفر سے رکاوٹ بنے، اللہ نے مال و دولت بھی دیا ہے، استعداد بھی ہے، اس پہ حج فرض بھی تھا، پھر بھی ان دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے نہ جا سکا، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، پھر اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں، چاہے اس کی موت یہودی ہونے کی حالت میں آئے یا عیسائی ہونے کی حالت میں آئے۔ اس لیے اللہ نے استعداد دی ہے، آئندہ کے لیے ارادہ کرو، جن پہ حج بیت اللہ فرض ہے وہ اس فرض کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ تو یہ فریضہ بھی انہی 10 دنوں کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ پھر جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو مسئلہ ہے قربانی کرنے والوں کے لیے کہ مستحب ہے کہ وہ اپنے بال، اپنے ناخن وغیرہ چاند کے نظر آنے سے پہلے اتار لیں۔ وہ پھر ان 10 دنوں کے اندر اپنے ناخن نہ کاٹیں، اپنے بال نہ تراشیں، تاکہ ان کی مشابہت حج بیت اللہ پہ جانے والے حاجیوں کے ساتھ ہو جائے۔ اب یہ مستحب عمل ہے۔ اب بعض لوگ اس مستحب پر عمل فرض سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو ان 10 دنوں میں اللہ نے فرائض مقرر کیے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اب ناخن بھی نہیں کاٹیں گے، مونچھیں بھی نہیں کاٹیں گے، بال بھی نہیں بنائیں گے، کیوں بھائی قربانی کرنی ہے جی اس لیے۔ تو نماز وہ تو اس سے زیادہ ضروری ہے، وہ کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ تلاوت وہ تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، گناہوں سے بچنا وہ تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، قربانی جیسے فریضے کا ارادہ کرنا وہ تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، لیکن اس کی طرف نہیں، اس ادھر سے لاپرواہی ہے۔ تو غیر ضروری چیزوں کو ہم نے اہمیت زیادہ دی ہوئی ہے، جو چیزیں ضروری ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے توبہ کرتے ہوئے فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کیجئے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیجئے، جو واجبات ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر کیجئے، جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو لٹانے کی فکر کیجئے۔ تو بہرحال ان دنوں کے اندر یہ بھی ایک مستحب عمل ہے کہ اپنے بال، اپنے ناخن وغیرہ وہ چاند کے نظر آنے سے پہلے ہی تراش لیں، درست کر لیں ان دنوں میں، تاکہ حاجیوں کی مشابہت حاصل ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر سکے، الہی تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔